دوستوں، قدیم مصر کی تاریخ اور اس کے آثار اب تک مصر کی سرزمین سے عبرانیوں کے خروج کے اس واقعے کے متعلق خاموش رہے ہیں جس کا ذکر انجیل اور قرآن پاک کی بعض آیات میں موجود ہے۔ الہامی کتب میں بھی مصر کے حاکم اس فرعون کا نام موجود نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے قدیم مصری تاریخ پر تحقیق کرنے والوں کو مجبور کیا کہ وہ اس بارے میں دستیاب تمام تاریخی معلومات جمع کریں جو اس پہیلی کو حل کرنے اور اس نامعلوم بادشاہ کی شخصیت کا تعین کرنے میں مدد دے سکتی ہے، تاوقت کہ آثار قدیمہ کے ایسے نئے ثبوت سامنے نہ آ جائیں جو اس تنازع کو حل کر سکیں گے۔ اس لاش کو پیرس میں واقع میوزیم آف مین میں رکھا گیا، جہاں فرانسیسی سائنسدانوں کے ایک گروہ نے پھپھوندی سے متاثرہ اس ممی کی مکمل بحالی کا عمل سر انجام دینا تھا۔ رمسس دوئم کی ممی کو پیرس بھیجنے کے پیچھے 3 اہم مقاصد تھے، جن میں سے پہلا مقصد لاش کی ٹانگوں، ایڑیوں، دائیں کندھے اور پیٹ پر نمودار ہونے والی پھپھوندی کا علاج کرنا تھا۔ دوسرا مقصد قدیم مصر میں لاشیں حنوط کرنے کے طریقوں کے رازوں کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرنا تھا، جبکہ تیسرا مقصد فرعون کی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرنا تھا کہ آیا یہ ضعیف العمری کی وجہ سے فطری موت تھی یا اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی، کیونکہ مفروضے کے مطابق یہ وہی فرعون تھا جو بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں ڈوب کر مرا تھا۔ فرعون کی ممی کے پیرس پہنچنے سے قبل فرانسیسی حکومت نے پیرس کے نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں اینتھروپولوجی لیبارٹری کی مدد سے جدید سائنسی ٹیکنیک سے لیس لیبارٹری تیار کی، جسے رمسس دوئم لیبارٹری کا نام دیا گیا۔ اس لیبارٹری کو ایک ایکس رے مشین، ایئر کنڈیشننگ ڈیوائسز اور نمی کی پیمائش کرنے کے لیے آلات فراہم کیے گئے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ رمسس دوئم کی ممی اس چیمبر سے ملی تھی جسے سن 1881 میں فرانسیسی سائنسدان گیسٹن ماسپیرو نے دریافت کیا تھا، اور 1 جون 1886 کو اس ممی کو باقاعدہ طور پر ان تہوں سے نکالا گیا جس میں یہ لپٹی ہوئی تھی۔ اب سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں اس کے اوپری اور نچلے جبڑوں کی ہڈیوں میں کٹاؤ اور پیپ جمع ہونے کے نتیجے میں دانتوں کے نچلے حصوں میں خالی جگہیں بھی بنی نظر آئیں۔ یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ یعنی فرعون رمسس دوئم کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپری حصے میں سوزش کے علاوہ کوہنی، ران اور ٹانگوں کی شریانیں سیکلوریسس کا شکار تھیں۔ کولہوں کی ہڈیاں مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھیں اور سر کے بال بھی جھڑ چکے تھے۔ فرعون بادشاہ سیکلوریسس کی بیماری میں مبتلا تھا، جس کے باعث ان کی زندگی کے آخری 20 برس اذیت میں گزرے۔ نوبل کوڈ کی تحقیق کے مطابق یہ سب علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بادشاہ کی صحت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور وہ اپنی موت سے 20 سال پہلے ہی ریمیٹائڈڈ آرتھرائٹس میں مبتلا ہو چکا تھا۔ فرانسیسی سائنسدان نوبل کوڈ نے کتاب دی ممی آف رمسس دوئم میں مصریات میں کیا اضافہ ہوا کے عنوان سے ایک باب لکھا، جس میں بادشاہ کی ممی کی جانچ کے تمام سائنسی نتائج کو شامل کرنے کے علاوہ اس میں نیا اضافہ کیا گیا تھا۔ قدیم مصر کی تاریخ کے مطالعے کی سائنس کو روایتی طور پر مصریات کہا جاتا ہے، جبکہ نوبل کوڈ کی پہلی تحقیق اور بعد میں شائع ہونے والی تحقیق رمسس دوئم دی ٹرو سٹوری میں بھی انہوں نے لکھا کہ ممی بنانے کے عمل کے دوران بادشاہ کی پسلیوں والے حصے کو بہت زیادہ مقدار میں جراثیم کش مواد سے بھر دیا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس عمل میں نکوٹین کے پتوں کو باریک کاٹ کر استعمال کیا، کیونکہ اس قوت تک مصر میں اس پودے نیکوٹیانا کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سینے والے حصے سے چیمومائل فیملی کے ایک پودے کے پولن گرین بھی ملے، جن کپڑوں میں بادشاہ کی ممی کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے نمونوں کی بھی جانچ کی گئی۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس کا تجزیہ کیا گیا تاکہ ان کی تاریخ کا تعین کیا جا سکے۔ پہلی پرت 1370 قبل از مسیح کی نشاندہی کرتی ہے اور دوسری تہ 1100 قبل از مسیح کی نشاندہی کرتی ہے۔ 21 خاندان کے اقتدار میں جب اسے دوبارہ دفن کیا گیا تو اس سے قبل اسے اصل حالت میں واپس لایا گیا۔ اس کی تہوں کے رنگوں کا خوردبین کے ذریعے معائنہ کیا گیا، جس میں ایک پیلی رنگت کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ سائنسدان اس کی نوعیت کے بارے میں تعین کرنے سے قاصر رہے، حالانکہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ مہندی کا پودا ہو۔ ان رنگوں کی ایکس رے امیجنگ میں بادشاہ کی ناک کے اندر کالی مرچ کے دانے کی موجودگی ظاہر ہوئی اور ناک کی ڈسک کو کسی سخت مادے سے بند کر دیا گیا۔ فرعون بادشاہ رمسس دوئم کو قدیم مصر کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ قدیم تاریخ میں وہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں
جنہوں نے 67 سال کے طویل عرصے کی حکومت کی۔ ان کے بچوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے، تقریباً 52 لڑکے اور 32 لڑکیاں، اور مصر کی مشہور ملکہ نفرتاری کے شوہر تھے۔ دوستو، رمسیس II نے انسانی ہاتھوں سے بنایا جانے والا سب سے بڑا مجسمہ بنوایا۔ اس کا وزن تقریباً 1000 ٹن ہے، جو زلزلے میں گرنے کے باوجود آج بھی اپنے مقام یعنی رمیسیم مندر میں موجود ہے۔ رمسیس II کے دور میں ممی بنانے کی تکنیک کے لحاظ سے سب سے اہم ممیاں بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ فرعون چٹان میں تراشے گئے سب سے بڑے مندر ابو سمبل کے مالک تھے، اور انہوں نے توبہ میں سب سے زیادہ مندر تعمیر کیے۔ دوستوں، مصر کے کرناک مندر میں ان کا ہائپو سٹائل میں بنا ہوا ہال موجود ہے، جو رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ فرعون رمسیس II واحد مصری بادشاہ ہیں جس نے مصر کی سرزمین پر ہر جگہ اپنے لیے ایک یادگار بنوائی، اور جس نے قدیم دور کی سب سے مشہور لڑائیاں لڑیں۔ رمسیس II تاریخ کے وہ پہلے بادشاہ تھے جس نے سب سے مشہور اور پہلا امن معاہدہ کیا۔ دوستو، فرعون رمسیس II نے اپنے والد کنگ سٹی اول کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالا۔ رمسیس II نے ملک کے دارالحکومت کو ڈیلٹا کے شمال مشرق میں ایک قصبے میں منتقل کیا، جسے اس نے پائی رمسیس کا نام دیا، جس کا مطلب ہے رمسیس کا گھر۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ رمسیس II نے اسے اوارس کے دارالحکومت ہائکسوس کے خنڈرات پر قائم کیا تھا، جو تیونس شہر یعنی 21ویں خاندان کا دارالحکومت سے 12 میل دور تھا۔ اپنی تحقیق میں نوبل کورٹ نے ایک ایسی دریافت کے بارے میں بات کی جس نے کچھ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رمسیس II کی ممی سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ مورخ اس مفروضے پر یقین کر لیں کہ فرعون کی ممی شمال مصر میں اس مقام پر حنوط کی گئی۔ ریت کے ذرات جو فرعون کی ممی کے بالوں میں دھسے ہوئے تھے نے اب تک اس بارے میں حاصل ہونے والی معلومات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دریائے نیل سے بہت دور کا واقعہ ہے۔ سکندریہ یونیورسٹی میں قدیم تاریخ اور آثار قدیمہ کے پروفیسر عبد المنعم عبد الحلیم سید نے اپنی تحقیق میں نوبل کورٹ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے جو اس وقت واضح ہو گئی جب بادشاہ کی ممی کو 1976 میں بحالی کے لیے پیرس منتقل کیا گیا، جو کہ مشرقی ڈیلٹا کے صحرا کی ریت کی ایک قسم کا وجود ہے۔ فرانسیسی محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کی ابتدائی تحقیق کے دوران جب شہر کے کسی ایک مقام یعنی بر رمسیس پر اس ممی کو حنوط کیا جا رہا تھا تو مشرقی ڈیلٹا کی ریت جسم سے چپک گئی تھی۔ تاہم رمضان عبد الولی نوبل کورٹ اور عبد المنعم کی اس رائے سے متفق نہیں ہے کہ صحرائی اور سمندری ریت کے دانے جو ابھی تک فرعون کی ممی کے بالوں اور انگلیوں پر چپکے ہوئے تھے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پہلی بار یہاں پر فرعون کی ممی کو حنوط کیا گیا۔ ان کے مطابق ریت کے ذرات کو مصدقہ آثار قدیمہ کے ذرائع کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جسیٹ تورینک نے اس ممی پر پائے جانے والے ریت کے ذرات سے متعلق اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ وہ ذرات بلائی مصر کے شہر لکسر میں پائے جانے والے ریت کے دانوں سے مشابہت رکھتے ہیں، اور کہ یہ ریت اس وقت ممی میں داخل ہوئی جب اسے اس خاندان کی 21ویں سلطنت میں آمون کے بڑے پادری نے دیر البحاری کے علاقے میں اس ممی کی ایک نئی جگہ پر تدفین کی۔ رمضان عبد الولی ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بادشاہ رمسیس II کی ممی شدید پانی کی کمی کا شکار رہی، اور یہی وجہ ہے کہ فرانسیسی سائنسدانوں کے لیے جدید ترین آلات کے ساتھ ان تجربات اور معائنوں کے باوجود یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل یا ناممکن رہے گا کہ کیا بادشاہ کی موت ڈوب جانے یا سانس رکنے کے نتیجے میں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان تجربات اور امتحانات نے ایک واضح حقیقت کو ثابت کیا جو کہ بادشاہ کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی صحت کی خرابی ہے، اور یہ کہ وہ کسی ایسے ہنگامی حادثے کا شکار نہیں ہوئے جس سے وہ فوت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور میں ایکس رے مشینوں کی مرہون منت ہم فرعون کے پٹھوں اور خون کی نالیوں کی باقیات کو دیکھنا ممکن بنا جو مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام آثار قدیمہ کے تصدیق شدہ ذرائع یا ان کی تائید کے لیے درکار شواہد پر منحصر نہیں ہے، اور ہمیں ابھی تک مصری نوادرات اور تاریخی ماخذ پر ایک بھی نوشتہ یا دستاویز نہیں ملی جو ان میں سے کسی رائے کی تائید کرتی ہو۔ اس کے برعکس آثار قدیمہ کے مختلف ذرائع اور تحریریں آج تک اس مسئلے پر خاموش ہیں، جو در حقیقت قدیم مصر کی تاریخ میں ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو اور ایک ریسرچ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔